تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور کل جو 10ویں سپارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، اس 10ویں سپارے کے آخر میں بھی اور شروع میں بھی غزوہ تبوک کا کچھ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس میں چند صحابہ اکرام، تقریباً 7 صحابہ اکرام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ نام احادیث کے اندر آئے ہیں ان کے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ سواریوں کا بندوبست فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمیں سواریاں دلا دیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بھائی میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کوئی سواریاں نہیں ہیں، میں کہاں سے دے دوں آپ کو سواریاں؟ تو ایک چیز تو مفسرین اکرام نے یہ بیان کی کہ یہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں۔ صحابہ آئے سوال کرنے کہ ہمیں سواریاں، اللہ کے نبی نہیں میرے پاس، تو اس کا مطلب کہ مختار کل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ صرف ایک ہستی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب یہ جواب انہوں نے سنا کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جذبہ جہاد تھا، شوق شہادت تھی، اور سواری لے کر میدان جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، لیکن جب انکار سنا تو دکھ پہنچا، ان کو غم زدہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے مجاہدین کا تذکرہ اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ہم اس کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نہیں جا پا رہے، تو وہ غم زدہ ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایسے آنسوؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ پھر غزوہ تبوک کا ہی مزید ذکر 11ویں سپارے میں ہے، اور یہ غزوہ تبوک ایسا غزوہ تھا کہ جس میں کسی کو چھٹی نہیں تھی، سب کے سب آ جاؤ، جو بھی موجود ہیں تمام مسلمان مومنین سب اس میں شریک ہو جائیں۔ چھٹی تھی، رخصت تھی بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، اور اگر کوئی معذور ہے، ان 4 قسم کے لوگوں کو رخصت تھی کہ آپ شریک نہ ہو، وگرنہ اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین ہیں، مواحدین ہیں، مسلمان ہیں، وہ سب کے سب غزوہ تبوک میں لازمی شرکت کریں۔ سارے لوگ پہنچے، ان میں سے تقریباً 10 صحابہ ایسے تھے کہ جو اپنی سستی کی وجہ سے، محض سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ سنا ہوگا آپ نے علماء کرام سے یہ واقعہ۔ ان میں سے جو 7 لوگ تھے، انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم جو ہے نا آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اس طرح سے کرنے لگے۔ تو ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے کہ جو انتہائی نادم تھے اور انتہائی شرمندہ تھے اپنے اس کیے پر۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا، کوئی گفتگو نہیں، حتیٰ کہ یہ مسجد میں بھی آتے تو مسجد میں بھی دیگر نمازی ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، کیا گزر رہی ہوگی۔ اور پھر
ایسی گزرنے پر کفار کی طرف سے خط آ رہے ہوں، کفار کی طرف سے یہ پیغامات آ رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ، تمہاری دیکھو عزت نہیں کر رہی ہے، دیکھو تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیا، تم سے ملنا جلنا بند ہو چکے، سلام دعا تک سے چلے گئے، چھوڑو کیا رکھا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ تھے، اس خط کو، ان پیغامات کو آگ کا الاؤ جلا کے اس کے اندر جلا کے اس ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، راکھ کر دیا ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے، اور صرف انتظار کر رہے تھے کہ آسمانوں سے کوئی پیغام نازل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، اور باوجود زمین کے فراغی کے، باوجود زمین کشادہ ہونے پہ ان پہ تنگ کر دی گئی تھی، اور 40 دن کے بعد تو بیویوں کو بھی الگ کر دیا گیا تھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد، سوشل بائیکاٹ کے بعد، بیویوں کے لیے بھی یہ حکم جاری کر دیا کہ ان سے علیحدہ ہو جائیے، چلی جائیے ان کے گھروں سے۔ کوئی 50 دن کے بعد اللہ اکبر آسمانوں سے ان کے لیے توبہ کا نزول ہوا، اور پیغام آیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ لوگ بھی ان کو معاف کر دیں، ان کا بائیکاٹ ختم کر دیں، کیونکہ ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک میں ان 3 صحابہ کا تذکرہ کیا گیا اس 11ویں سپارے میں، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ تابہ کا ذکر فرمایا، ایک تو لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، پھر ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ۔ تابہ کا لفظ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے 2 دفعہ توبہ کا ذکر کیا گیا کہ توبہ کی توفیق بھی اس نے دینی ہے، اور توبہ کو قبول بھی اسی نے کرنا ہے۔ توبہ کی توفیق بھی اسی اللہ نے دینی ہے، اور توبہ قبول بھی اسی اللہ رب العزت نے کرنی ہے۔ اسی لیے کہ جب تم توبہ کرا کرو اللہ رب العزت سے، تو یہ جان لیا کرو کہ اس نے تمہیں یہ توفیق دی ہے، اور وہی تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ لفظ توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک فضیلت، ایک مقام بیان کیا، اور فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان دگنا ہو جاتا ہے۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جائے اور تمہارے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہو جائے تو تم جان لو کہ تم مومن ہو۔ لیکن جب تمہارے سامنے قرآن کی آیات پیش کی جائیں اور قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائیں اور تمہارا دل دہل نہ جائے، تم اندر سے ہل نہ جاؤ، تو سمجھ لو کہ تمہارے سینے کے اندر نفاق موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیات جب سنو تو اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پہلے ایمان ان کا کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ان کا ایمان، اور یہ حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کسی اچھے قاری صاحب کا یا ادھر کھڑے ہو کر آپ سنتے ہیں آواز، تو ایک دم آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اس قاری کو بار بار سنتا رہوں۔ تو فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، توجہ سنیے گا، نیکی کرتے ہیں، پھر خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، پھر اس نیکی میں برائی کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ نیکیاں کر رہے ہیں، پھر اچانک ان نیکیوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ برائی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اللہ کے نافرمانی ہو جاتی ہے، رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرتے کرتے اگر برائی کر بیٹھو، نیکیاں کرتے کرتے اگر گناہ کر بیٹھو،
تو فرمایا کہ اپنے گناہ کا اللہ کے سامنے اعتراف کرو، اعتراف کرو، اقرار کرو، اللہ یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ یہ گناہ ہوا ہے، نیکیاں کرتے کرتے گناہ ہوا، فرمایا اس گناہ کا اعتراف کرو، اس غلطی کا اللہ سے اعتراف کرو، عسى اللہ، عسى کا جو مطلب ہوتا ہے عین سین اور چھوٹی ہے کہ شاید، شاید، لیکن جب یہ اللہ کے لیے آ جائے عسى اللہ ان یتوب علیہم تو یہ شاید یقیناً میں بدل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر تم نیکی کر رہے ہو، نیکی کرتے کرتے گناہ خلط ملط ہو گیا، پھر اس کے بعد تم نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کری، عسى اللہ ان یتوب علیہم تو یقیناً اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، یقیناً اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ ہماری اصلاح فرما رہا ہے کہ دیکھو غلطی ہو گئی، کوئی بات، اعتراف کرو، اعتراف کرو کہ غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اعتراف کیا، ہم یقیناً تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور پھر ایک طریقہ اور بھی ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا، خذ من اموالہم صدقۃ، فرمایا کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو صدقہ کرو، اس کو خرچ کرو میری راہ میں، تو میں تمہارا ظاہر بھی پاک کر دوں گا، تمہارا باطن بھی پاک کر دوں گا، تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا، تمہاری نیتیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ تو صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ طہارت عطا فرما دیتا ہے، پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ پھر اللہ ایک عجیب بات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اکبر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال بھی اللہ نے دیا اور ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی۔ پھر اللہ خود ہی تجارت بھی کر رہا ہے ہم سے، کیسا عجیب سودا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں نے دی، جان بھی میں نے دی، اب تم اللہ رب العالمین کو اپنی یہ زندگی اور اپنی یہ جان عطا کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، سودا کر لو، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا۔ خود ہی عطا کری ہے، زندگی خود دی ہے، مال بھی خود دیا ہے، پھر کہہ رہا ہے یہ مجھے واپس کر دو، یہ میری راہ میں لوٹا دو، پھر اس کے بدلے مجھ سے ہمیشہ کی جنت لے لو، دائمی جنت لے لو، جس سے نہ تم کبھی نکالے جاؤ گے اور نہ ہی تمہیں وہاں کوئی غم اور بیماری پریشان کرے گی، ایسی جنت مجھ سے لے لو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے اسے 11ویں سپارے میں، اکان للناس عجبا، لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ انسان ہے اور یہ رسول بنا کر بھیج دیا گیا، تعجب کرتے تھے، انسان ہے اور آج کیا کرتے ہیں، یہ رسول ہے اور انسان ہے، یہ کیسے ممکن؟ بات وہی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، انسان کو رسول بنا کر کیسے بھیج دیا گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ رسول ہے تو یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اس بات کے اوپر تعجب کرتے ہو، اس بات کے اوپر حیران ہوتے ہو کہ ہم نے ایک شخص کو تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ایک شخص کو ہم نے تمہارے اندر اپنا قرآن لے کر بھیجا، اپنی ہدایات لے کر بھیجی، تم اس کے اوپر تعجب کرتے ہو، کرتے رہو تعجب، ہم نے تو بھیجا ہے، ہم نے بشر بھیجا ہے، ہم نے انسان بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ دنیا کمانے اور دنیا بنانے پہ اللہ رب العالمین کوئی پابندی نہیں لگاتا، بناؤ دنیا، کماؤ پیسہ، لیکن تم اسی دنیا کی زندگی اور اسی مال و متاع پہ اگر راضی رہے اور خوش رہے، اور ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور اپنے رب سے ملاقات کی امید کھو بیٹھے ہو، پھر تمہارے لیے تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ دنیا بناؤ، دنیا کماؤ، مال بناؤ، حلال طریقے سے مال جمع بھی کرو، اکٹھا بھی کرو، لیکن اگر صرف اسی مال اور اسی دنیا پہ تم راضی ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور یہ امید نہیں لگائی کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فرمایا پھر تمہارے لیے تباہی ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، پھر تم غافلوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو دنیا ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ چیز ذہن میں بٹھا لو کہ ایک دن اس رب سے ملاقات کرنی ہے تو کامیاب ہو گئے۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے جب میں انسان کو تکلیف کوئی پہنچاتے ہیں ہم تو اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد کر دے یا اللہ مدد کر دے. اللہ اکبر. او قاعدن او قائما, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا رہتا ہے, مدد کے لیے ہمیں پکارتا ہے. فلما کشفنا عنہ, جب ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں ایسا پھرتا ہے جیسے کوئی اس کو تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی. دیکھیں انسان کتنا بڑا کرکٹ ہے, کیسے رنگ بدل لیتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی اس کو تکلیف کبھی پہنچی ہی نہیں تھی. اللہ رب العزت یہ انسان کی کمزوری بیان کر رہا ہے. اور جب پریشان ہوتے آتے ہو میرے در پہ, جب پریشان ہوتے ہو مجھ سے مانگتے ہو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں اذکار کرتے ہو, اور جب ہم تمہیں اس سے نجات دے دے یا جو تم مانگ رہے ہو وہ عطا کر دیں تو ایسے پھر جاتے ہو جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں. تمہاری بہت بڑی کمزوری ہے یہ, اور یہ فطری تمہاری کمزوری ہے, یہ دور ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت مزید پریشان ہو اور ہمیں پکارو اور ہماری پکار کا جواب نہ آئے. تو گرگٹ نہ بنو, تمہیں انسان بنایا ہے, گرگٹ کی طرح فوراً رنگ نہیں بدلا کرو. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے پانی کی. پانی سے انسان کی زندگی کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے, اس پانی کے ذریعے سے تم جو ہے اپنی فصل کو بوتے ہو, فصل کو کاٹتے ہو, اور پھر فصل جب تیار ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کے لے جا کر اپنے گھر چلے جاتے ہو. فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں یہاں پیدا کیا ہے, ہم نے تمہاری یہاں تخلیق کی ہے. ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہیں یہاں سے کاٹیں گے, اٹھائیں گے اور اپنے گھر واپس لے جائیں گے. تو دیکھنا یہ کہ فصل کیسی پکی ہوئی ہے, فصل کیسی تیار ہوئی ہے, پھر ہم یہ دیکھیں گے. پھر اللہ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. جب کوئی آپ کو دعوت دے تو کیا حکم ہے؟ دعوت قبول کرنی چاہیے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو دعوت قبول کرنی چاہیے اور دعوت میں جانا چاہیے. ایک دعوت دنیا والے دیں, فرمایا قبول کرو. ایک دعوت واللہ یدعو الی دار السلام اللہ دے, اور اللہ دعوت دے رہا ہے کس طرف؟ دار السلام, سلامتی والے گھر کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے. دنیا میں سلامتی تھوڑی ہے, دنیا میں امن تھوڑی ہے, کہیں نہ کوئی پریشان ہے. فرمایا یدعو الی دار السلام, آؤ دار السلام کی طرف, آؤ سلامتی والے گھر کی طرف. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جنت کی طرف, امن و امان والے گھر کی طرف. دعوت تو دے دی کہ آنا ہے, اب راستہ کیا ہے؟ اللہ کہاں آنا ہے, کیسے آنا ہے؟ آنا ہے کہاں پتہ ہے, آنا کیسے؟ وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا کہ میرا جو صراط مستقیم ہے, میرا جو ہدایت والا راستہ ہے, میرا جو قرآن و حدیث والا راستہ ہے, اس پہ عمل کرتے کرتے آ جاؤ تو میں دار السلام میں داخل کر دوں گا. اللہ, کتنے پیارے انداز سے اللہ دعوت دے رہا ہے کہ دار السلام کی طرف آؤ. اللہ آنا تو دار السلام کے راستہ کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. قرآن و حدیث کا راستہ, دین اسلام کا راستہ, میرے نبی کا راستہ, صحابہ کا راستہ, یہ راستہ اختیار کرو گے تو میرے دار السلام کی طرف آ جاؤ گے. اللہ اکبر. پھر اللہ کہتا ہے پریشان ہوتے ہو تم لوگ, پریشان ہونا تمہارا بنتا بھی ہے. وہ کیوں؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. ایک دن آئے گا ہم تم سب کو اکٹھا کرنے والے. ایک دن آئے گا ہم تم سب کو جمع کرنے والے ہیں, اور تمہارے ایک ایک ذرے کے برابر نیکیوں, برائیوں اور اعمال کا بدلہ لینے والے ہیں. تمہیں پریشان ہونا چاہیے, تمہیں تھوڑا سا غم لگانا چاہیے اس دن کے حوالے سے جس دن تمہیں جمع کیا جائے گا. اور اس دن فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ چاہیں گے کہ ہم زمین بھر کے سونا خرچ کر کے اس سے بچ جائیں. فرمایا نہیں, ٹائم ختم, گیم اوور ہو چکا ہے, اب وقت ختم ہو چکا ہے, دی اینڈ ہو چکا ہے. اب کچھ بھی نیکی کرو گے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی. زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہو گے قابل قبول نہیں ہوگا. دنیا میں ایک آدھی کھجور بھی دے دیتے, دنیا میں رہتے ہوئے اگر ایک آدھی کھجور بھی میری راہ میں خرچ کر دیتے, میں قدردان ہوں, میں ایسی قدر کرتا کہ تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کر دیتا. اب نہیں, اب کوئی کچھ نہیں ہوگا, کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اس وقت سے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال
خرچ کر لو۔ یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور لوگوں تمہارے پاس اللہ رب العزت نے قرآن بھیجا ہے، نصیحت بھیجی ہے، دو چیزوں میں شفا ہے، ایک شہد ہے، فرمایا کھاؤ اس میں شفا ہے، دوسرا قرآن ہے، فرمایا پڑھو، عمل کرو، پھیلاؤ، سمجھو۔ فرمایا کہ شفا ظاہری تو شفا ہوگی ہی ہوگی، لیکن لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر زنگ چڑھ گیا ہے، جو دلوں کے اندر زنگ چڑھا ہوا ہے، فرمایا اس کی بہترین شفا اور مرض کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، ان سے کہیے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں تم اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے غصے کا اظہار کیا، فرمایا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کیا تمہیں پتہ ہے حرام کیا اور حلال کیا ہے؟ اور فرمایا کہ ان سے کہو کیا اللہ نے تمہیں بتایا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے؟ کیا تمہیں جو چیز تم نے حرام کی ہے کیا اللہ نے تم کو بتائی ہے یہ حرام ہے؟ اپنے پاس سے حرام کر دیتے ہو، اپنے پاس سے حلال کر دیتے ہو۔ عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، عَمَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، یا پھر تم اللہ پہ بہتان لگاتے ہو، اللہ پہ الزام لگاتے ہو معاذ اللہ۔ فرمایا یاد رکھو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ تم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیسے کہہ سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں بتایا؟ نہیں، تو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے، فرمایا پھر اس کو نہ کوئی خوف پریشان کرتا ہے، نہ ہی وہ غم زدہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے سوال کریں کہ موسیٰ نے جب عصا پھینکا وہ اژدہا بنا، قرآن خود کہتا ہے وہ اژدہا دیکھ کے ایسے بھاگے، پیچھے پلٹ کے ہی نہیں دیکھا، اتنا ڈر گئے، اتنا خوف زدہ ہو گئے اس اژدہے سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوف زدہ ہونا وہ خوف زدہ نہیں ہے، یہ خوف زدہ وہ خوف زدہ نہیں کہ جو ہر بلی اور چوہے سے خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو اسی لیے پریشان ہو گئے، یہ لکڑی تھی، یہ اژدہا کیسے بن گیا، اور یہ اس لیے نہیں بھاگے تھے کہ یہ کوئی ان کو نقصان پہنچا دے گا، بلکہ وہ تو ایک عجیب سا منظر دیکھ کے پریشان ہو کے پیچھے پلٹے تھے۔ تو یاد رکھیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں نہیں ہوتا ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب سیدنا ابراہیم آئے تھے نا اپنے بیٹے، اور سیدہ ماریہ نے جب اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں دیا تھا، اور وہ جو موت کا منظر تھا اور وہ جو موت کی سختیاں ایک چھوٹے بچے کو پریشان کر رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں انتہائی غمزدہ ہو گئے تھے، اور کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، میرے بیٹے ابراہیم تیری جو موت ہے اور جو تو اس دنیا سے گیا ہے اس نے تو مجھے بہت غمزدہ کر دیا ہے، مجھے بہت غمزدہ کر دیا ہے۔ بیٹے کا دکھ، اولاد کا دکھ، ہاتھوں سے اولاد چلی گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، لیکن غمزدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشگی والی غمی، بلکہ یہ غمی تو تھوڑے وقت کی غمی ہے، یہ جو غم ہے، یہ جو پریشانی ہے تھوڑے وقت کی پریشانی ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور وہ ملے گا کہ جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ستائے گا۔ لیکن کن کو؟ کہ جو اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں۔ یہ مجھے اسی لیے یاد آیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کا جو موقع تھا نا، بڑا گمبھیر اور بڑا پریشان کن مرحلہ تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پریشانی کی گھڑی تھی، وہ پریشانی کا وقت تھا، ساعہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ یہ پریشانی کی گھڑی، پریشانی کا وقت تھا۔ لیکن پریشانی کی جو گھڑی ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بہت کم عرصے رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس پریشانی کو اور اس دکھ کو اپنے حکم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایمان والوں، فرمایا اللہ کے اولیاء نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تمہیں اللہ کا ولی بننا ہے تو ایمان لے کر آ جاؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا پھر جب تم یہ کام کرو گے تو ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں، ایسی زندگی کی خوشخبری دیتے ہیں، ایسی نعمتوں والی زندگی کی خوشخبری دیتے ہیں
کہ جو ذالکل فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے، ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا سب سے بڑی کامیابی وہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے۔ پھر یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ، موسیٰ پہ جو ایمان لائے نا سب سے پہلے، فرمایا وہ نوجوان تھے، نوجوان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر، نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی قائل ہو جاتے ہیں بنسبت بزرگوں کے، یہ میرا تبصرہ نہیں ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو قائل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک زندگی گزار کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پیریڈ انہوں نے پورا گزارا ہوا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی بات رکھو جو حق بھی ہے، سچ بھی ہے اور ہو بھی یہی سکتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، جمعہ تمہیں 4 دن ہوئے، تم آ گئے ابھی بڑے بن کے، تم ہمیں سمجھانے والے کون ہوتے ہو، ہم نے جو یہ بال سفید کیے ہیں کیا دھوپ میں کیے ہیں، ہمارا تجربہ بھی کچھ ہے، ایسے بزرگ کہتے ہیں، ایسے کچھ بوڑھے احباب کہہ دیتے ہیں، لیکن فرمایا جو ذریت ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، وہ ذرا جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ بھی سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہا وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اللہ اکبر فرعون کا تذکرہ کرا، اور فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، جو ہماری آیات کو تسلیم نہیں کرتا، ہم اسے آیت بنا دیتے ہیں، جو ہماری آیت کو نہیں مانتا ہم اسے آیت بنا دیتے ہیں، نشانی بنا دیتے ہیں، عبرت بنا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے سبق بنا دیتے ہیں کہ زمین بھی نہیں ملی نکلنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے، تو نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم نے قیامت کی دیواروں تک تجھے آیت بنا دیا۔ پھر توبہ کر رہا تھا مرتے ہوئے، اس کا ذکر بھی اسی 11ویں سپارے میں اللہ نے کیا، توبہ کر رہا تھا مرتے ہوئے کہ میں ایمان لے آیا، اللہ رب العزت نے توبہ قبول نہیں کی۔ سوال یہ بنتا ہے یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی عذاب نے آ دھرا تھا اور عذاب آنے والا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ فرعون کے اوپر عذاب آ چکا تھا، اللہ کا قہر نازل ہو چکا تھا، وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ چکا تھا، وہ ملائکہ کو دیکھ چکا تھا، اس کے بعد وہ توبہ کرنا چاہ رہا تھا، استغفار کرنا چاہ رہا تھا، رب العالمین پہ ایمان لانا چاہ رہا تھا، اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوئی ہے، لہذا توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں جب تک ملک الموت نہیں آ جاتا۔ جب ملک الموت آ گیا اور وہ تمہاری روح قبض کر رہا ہے اور وہ پھر سختی کے ساتھ تمہاری روح نکالے اور پھر تم اس سے ڈرو اور پھر تم کہو کہ میں اب اپنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اپنا یہ پلاٹ مکان اللہ کی راہ میں دے دوں، یہ فلاحی رفاہی سارے کام کر لوں، میں بس اب نہیں ہو سکتا، توبہ کے دروازے تمہارے اوپر بند کر دیے گئے ہیں، اس وقت سے آنے سے پہلے توبہ استغفار کر لو۔ یہ تھا 11ویں سپارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، صحت دی تو کل 12ویں سپارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔